اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے آیت نمبر 167 تک کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آگے ہم کو آیت بتائی، پیچھے بھی آپ نے جو آیتیں پڑھی کہ وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، جو حق مارتے ہیں اور جو اپنے بڑوں کی بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، خود اللہ کی کتاب میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اس پر ہم نے لمبی ڈسکشن کی تھی۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو قیامت کا ایک منظر بتایا کہ اس دن جن کی یہ پیروی کرتے تھے نا، وہ ان سے بیزاری ظاہر کریں گے، وہ کہیں گے ہم نے ان سے نہیں کہا تھا۔ اور کئی جگہوں پر یہ کانورزیشن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن سے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو آج اگر تم اندھے بن کے ان کے پیچھے چلے تو تمہارا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اور آگے آپ آیت دیکھیں کہ آتا ہے آیت نمبر 168، ٹھیک ہے۔ اس میں لاسٹ میں یہ بھی پتہ چلا تھا 167 میں کہ وہ ان کے اعمال ان پر حسرت بنیں گے، وہ دوبارہ جانا چاہیں گے دنیا میں تاکہ وہ اچھے عمل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نکل نہیں سکیں گے کبھی بھی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے، حلال طیبہ، حلال پاکیزہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آدھی آیت کیا آتی ہے کہ تم حلال پاکیزہ کھاؤ، اس پر ہم نے دی آیتیں کہ ہم کو کیا حرام ملتا ہے، ہم وہ نہیں کھاتے، کیا پاکیزہ ہوتا ہے ہمارے کلچر کے لحاظ سے وہ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، اور دوسرا حلال پاکیزہ یعنی کسی کا کھایا ہوا مال نہ ہو، سود نہ ہو، چھینا ہوا مال نہ ہو، کسی کے اوپر خواہ مخواہی کا جھوٹ بول کے کمایا ہوا مال نہ ہو۔ ہر قسم کی آیتیں اس میں آتی ہیں، ہر قسم کی ناپاکی اس میں آتی ہے، کمانے کی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی کہ آپ حلال پاکیزہ کھاؤ، کیونکہ جو جو چیزیں ہم پر حرام کر دی گئی ہیں وہ تو ہم کبھی بھی نہیں کھائیں گے نا مسلمان، لیکن ہم فوکس ان 4 چیزوں پہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی، جو آیت نمبر 172 میں آگے جا کے آپ کو ملیں گی، یہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیا کیا چیزیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اس پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو نام لیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کا، یہ چاروں کھانے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہیں۔ اس کو ہم اس آیت میں جا کے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن حلال کھاؤ اللہ فرماتے ہیں، پاکیزہ کھاؤ، تو دیکھیں طیب کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ طیب میں پھر میں وہ بھی لاؤں گی کہ جو ہم کماتے ہیں مال، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا ہم تو سود کا پیسہ یا اس کا پیسہ ہم لوگ بلوں میں اور دے دیتے ہیں، ہم کھاتے تو نہیں، ہم کھانے میں نہیں ڈالتے، راشن میں نہیں ڈالتے۔ اللہ آپ سے فرما رہے ہیں کھاؤ، تو وہ بھی آپ کی گروسری انکم، ساری گھر کے خرچے سب ایک ہی ہوتا ہے، یعنی تم اپنے گھر میں لاؤ بھی نہ، یہ آپ نے اپنا بنا لیا ہے کہ بھئی آپ بل میں اس کو لے آتے ہو، حرام کی کمائی کو اس میں لے آتے ہو، دوسری چیزوں میں لے آتے ہو۔ جیسے مسجدوں والوں نے بنا لیا ہے کہ بھئی زکوٰۃ کے پیسے ہم تو مسجد کے لیے نہیں لیتے ہیں، لیکن ہم اس سے ٹوائلٹ مسجد کا بنوا سکتے ہیں۔ یہ کوئی بے تکی بات ہے، ہم تو نہیں لیتے ہیں پیسے، لیکن اگر آپ ہمارے یہاں جو بچے پڑھتے ہیں، جو ان کے بچے ہوتے ہیں جو وہاں ہاسٹلز میں اور رہتے ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہو، یہ ہم کو گفٹ کر دیں گے تب ہم مسجد میں لگا سکتے ہیں۔ تو اتنے آپ ہیلے نکالتے ہو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننے کے لیے کہ آپ اور سیٹسفائی بھی ہو جاتے ہو، کیونکہ فتویٰ مل گیا ہے نا کہ آپ بچے کو دے دو، بچہ جو ہے وہ ہم کو دے دے گا گفٹ، تب ہم لے سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے۔ تو اللہ کو نہیں پتہ آپ نے یوں گھما کے لیا ہے۔ وہ سبت والوں کا کیا قصہ ہے کہ وہ لوگ مچھلی پکڑتے تھوڑی تھے، لیکن انہوں نے ہیلا کیا تھا کہ اپنا جال دریا میں ڈال کے رکھتے تھے، نکالتے نہیں تھے اس دن جس دن منع تھا، پھر دوسرے دن اس کو نکال لیتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا ان کے لیے کہ عذاب چکھیں گے، انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اور آپ بھی گھما پھرا کے اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ کام کرتے ہو، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے مال اپنے گھر میں لاؤ ہی نہ، کھاؤ۔ یہ تھوڑی بولا ہے کہ صرف منہ سے نہ کھاؤ، اپنے کسی بھی کام کے لیے وہ یوز نہ کرو، یعنی کماؤ حلال،
رشوت کا پیسہ نہ ہو، دبایا ہوا پیسہ نہ ہو، کسی سے جھوٹ بول کے پیسہ نہ کما لیا ہو، دھوکے بازی نہ کی ہو، کسی کے مال پہ قبضہ طاقت کے بل پہ نہ جما لیا ہو، سود نہ ہو تمہارے کاموں میں، یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ جھوٹ بول کے بھی کمایا ہوا مال حرام ہے، کسی کو دھوکہ دے کے بھی مال کمایا ہوا حرام ہے، کہ آپ بولو کہ یہ چیز اتنے کی ملتی ہے، ہاں تو میں نے اس کو لا کے دی تھی نا، تو میں تو بیچ میں سے اتنا کماؤں گی نا، تو بھئی اس کو بتا دو نا کہ میں آپ کو یہاں سے لا کے دے رہی ہوں تو میں تو بیچ میں سے کماؤں گی، کلیئر بات کرو۔ لیکن یہ نہیں کہ وہاں پر ابھی اپنا ریلیشن شپ اچھا رکھ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو کہ اتنے میں ملا ہے میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں، یہ سب نئی حرکتیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا اسلام نہیں بتاتا۔ اگر آپ کو اللہ پر توکل ہے نا، تو جھوٹ بولے بغیر بھی اتنا ہی مل جائے گا، حرام خوری کرے بغیر بھی اتنا ہی مل جائے گا جتنا آپ کے نصیب میں ہوگا اور جتنی آپ کی محنت ہوگی۔ اور اگر نہیں بھی ملتا ہے نا، تھوڑا کم بھی ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالیں گے۔ جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کریں گے تو یاد رکھیے گا، آپ کو لوگ حرام کماتے ہوئے بہت امیر نظر آئیں گے، کیونکہ بہت لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں، ہمیں تو خیر کسی کا اندر کا نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ امیر ہیں ہمارے سامنے، بہت چور ہمارے اوپر لیول کے جو نظر آتے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن سکون نہیں ہوگا ان کے پاس۔ اور آپ دیکھو نا، اگر ہے بھی چلو، تو ایسے ہم کو اللہ ہم سے ناراض ہو اور ایسا ہم کو مال چاہیے، اللہ ہم سے ناراض ہو اور ہم کو ایسی خوشیاں، ایسی برانڈز، ایسی عیاشیاں چاہیے، ایسا تو ہم نہیں چاہتے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ حلال طیب کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیاطین، اور نہیں تم اتباع کرو شیطان کے قدموں کی۔ دیکھیں، آدھا جو ہے وہ مال پر ہے کہ کس طرح کماؤ کس طرح نہیں، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو، تو یہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ شیطان کے قدم کیا ہے؟ پیچھے آپ کو بتایا گیا کہ شیطان کے قدم ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننا، کسی اور کو اللہ سے، جو آپ کو آیت نمبر 165 میں بتایا گیا کہ لوگوں میں سے وہ جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ بھی اندادہ، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنے کا حق تھا، اور اللہ نے دونوں میں ڈفرینس کیا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ تو شیطان کے قدم کیا ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے بھی مدد مانگنا۔ شیطان کے قدم کیا ہیں کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابوں میں، فتووں میں، اپنے بڑوں میں الجھ جانا اور اللہ کی کتاب کو اسٹڈی نہ کرنا۔ یہ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور آپ صحیح بتاؤ کہ سب سے سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن، اور وہیں اس سے ضرب ماری ہے، اسی کے برابر لے کر آ گیا دوسری کتابیں، فتوے اور اجماع، تواتر، یہ ساری چیزیں وہ لے کر آیا ہے تاکہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں۔ اور یہ ساری چیزوں کی بنیاد کی وجہ سے مسلمان آج یونائٹڈ نہیں ہے، تتر بتر ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتباع نہیں کرنا شیطان کی، کیونکہ پورا آپ کا جو ٹاپک چل رہا تھا پیچھے کہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، ان کا دین ان کی اہواءہم، ان کی خواہشات تھیں۔ دیکھیں، میں بار بار آپ کو یہ ورڈ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے دماغوں میں بس جائے کہ یہ ان کی خواہشات تھی، ان کا دین۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے دین پہ مت آئے گا، مت اتباع کیجیے گا ان کی خواہشات کی، کیونکہ ان کا دین ان کی خواہشات ہے۔ حالانکہ وہ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے تھے، شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد ٹاپک آیا کہ وہ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے، جو واضح ہے وہ چھپاتے ہیں، یہ بھی شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کو ماننا بھی شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ نہیں تم اتباع کرنا شیطان کے قدموں کی، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا۔ اور دیکھیں، اگر شیطان آپ کو بولتا ہے کہ نہیں تو کیا ہوا، اس طرح تو تم پروفٹ کما سکتے ہو، نہیں تو اب اتنا جھوٹ بولنے میں تو کسی کا نقصان تھوڑی ہو رہا ہے، جھوٹ بول کے تم مال کر سکتے ہو، یہ سب شیطان آپ کو اس طرف لے جاتا ہے۔
اگر آپ پراپر ہو اور اللہ سے پیار ہے، انشاءاللہ اللہ کرے تو ہم اس طرف نہیں بہکیں گے۔ پھر خطبات شیاطین میں بھی ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اس کے قدموں کی پیروی نہیں کرو، یہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے، اللہ کی کتاب سے ادھر ادھر الجھا دیتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں، سب الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، میں کس کی مانوں؟ تو آپ کی جنت تھی، آپ کا اللہ ہے، اس کو آپ کو راضی کرنا ہے، تو آپ محنت نہیں کرو گے اس پہ؟ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر غور و فکر نہیں کرو گے؟ اور صرف یہ تھوڑی کرنا ہے کہ بس قرآن میں صورتیں یاد ہو اور صرف قرآن ہم اچھے سے پیارا سا پڑھ لیں، عمل کرنا ہے۔ اصل جو جواب دینا پڑے گا نا، وہ عمل کا دینا پڑے گا۔ ہمارے ایٹیٹیوڈ میں کیا چینجز آئی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ آپ کو میں تو اس میں یہ بھی کہوں گی، اگزامپل لاؤں گی، کیونکہ ہم کو تو آیت سمجھنی ہے نا کہ کیسے اللہ بول رہے ہیں یہ نہیں کرنا لوگوں، تو میں کیا نہیں کروں؟ تو اس میں آیت لاؤں گی میں، تو اور بھی سوچوں گی اس پہ کہ کس طریقے سے مجھے شیطان راستے پہ ہٹاتا ہے کہ بھئی میں تو درس دیتی ہوں، میں تو آپ درس سنتے ہیں، آپ بھی کہیں نہ کہیں پڑھاتے ہیں، ہم سب کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، بس کافی ہے۔ حالانکہ ہمارے روز کے معاملات میں ہم بہت ڈیفالٹر ہیں، ہمارے اندر عمل نہیں ہے بالکل بھی، ہم دنیا میں بالکل کھوئے ہوئے ہیں، ہم کسی کو اپنی زبان سے دکھا دیتے ہیں، ہم کسی کا پیسہ لے مال میں جو کمائی ہوتی ہے، بزنسز ہوتے ہیں، اس میں ہم دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا کام کر رہی ہوں۔ یہ اس طرح سے بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، یہ شیطان آپ کو بتاتا ہے کہ تم بہت بڑی چیز ہو، تم قرآن پڑھاتی ہو، تم تو یہ کرتی ہو، تم تو وہ کرتی ہو، تو پھر اس طرح سے انسان غرور میں آ کے بدتمیزیاں کرتا ہے اوروں کے ساتھ، اوروں کا حق مارتا ہے، عمل پراپر نہیں کرتا، دھوکے دیتا ہے لوگوں کو۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ میں کلاس لے لیتی ہوں، کہیں پر 15 منٹ بول لیتی ہوں اللہ کے لیے اور بس نماز پڑھ لیتی ہوں، تو اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتی ہوں۔ حالانکہ یہ پڑھنا سننا اچھی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ شیطان کی طرح غرور میں مبتلا نہیں ہو جاؤ کہ میں نے بہت کر لیا اللہ کے لیے۔ نہیں، عمل کر کے دکھانا ہوگا، عمل کے بغیر کوئی معافی نہیں ملے گی، اور عمل کے بغیر میں اور آپ بھی شیطان کے قدموں میں چلیں گے، کیونکہ اس نے بھی اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، اور وہی ہم بھی کر رہے ہیں عمل نہ کر کے۔ پھر آتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا، یعنی وہ تم کو غلط کاموں کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، تو دیکھیں برائی میں فحش بھی آ گیا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ بتایا کہ وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا، والفحشاء، یعنی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ قریب بھی نہیں جانا فحش کے۔ اور آج اتنا بڑھ گیا ہے ہمارے یہاں فحش، اتنا بڑھ گیا ہے، یہ موبائل میں آپ دیکھ لو، ہمارے ٹی وی کو آپ دیکھ لو، کہ آپ کوئی پراپر چیز بھی دیکھ رہے ہو تو اس میں کتنا فحش ہے۔ ایسا لگتا ہے فحش کے بغیر کوئی چیز فیمس ہی نہیں ہو رہی، ہم نے ایسا بنا دیا ہے، ہم کو ہر لحاظ سے بس فحشی آ گئی ہے یہاں پر۔ اور اتنا معاشرہ جو فحش کے بعد گرتا ہے نا، وہ کبھی نہیں گرتا، اور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات بھی کرو نا، کہیں کسی پلیٹ فارم پہ ڈسکس بھی کرو نا کہ پردے میں رہنا چاہیے، آدمیوں کو بھی اپنی نظریں نیچے رکھنی چاہیے، تو وہ کہیں گے آپ کو بیکورڈ، یعنی وہ اتنے سب مل کے آپ کے اوپر حملہ کریں گے۔ کیونکہ بیچ میں کوئی ایسی چیز ہوئی تھی کہ ایک ہمارے یہاں ایک ایسا انپریسیڈنٹ کچھ ایک پرابلم، مطلب ایک واقعہ ہوا تھا کہ کوئی لڑکا لڑکی گیسٹ ہاؤس میں تھے، اس کی کسی نے ویڈیو بنا لی اور ان کو مارا بھی ہے، جو کچھ بھی کیا، بہرحال۔ لیکن ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا لڑکی بھی کیا کر رہے تھے، کیا اس پر بھی ڈسکس نہیں ہونا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں اس آدمی نے غلط ہی کیا، اس کو تو سخت سے سخت سزا ملے کیا، لیکن آپ اسلامی معاشرے میں یہ نہیں بتاؤ گے کہ کر کیا رہے تھے، یعنی یہ نہیں آپ لوگوں میں بتاؤ گے کہ عورت بغیر پردے کے اتنے لوگوں کے ہجوم میں کر کیا رہی تھی۔ تو اگر ایسے کرو گی تو یہ تو ہوگا نا، تو کہتے ہیں آپ تو یہ کر رہی ہو، عورت ننگی بھی آ جائے، استغفر اللہ،
یہ ورڈ بھی ہم کو یہاں یوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر عورت بغیر کپڑوں کے بھی آ جائے تب بھی کوئی کچھ نہیں کرے، یہ اللہ بولتے ہیں کہ آپ نے اپنا دین بنا لیا ہے، آپ نے خود اپنا لکھ لیا ہے یہ سب کچھ۔ اب اللہ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو بھی نظر نیچی کرنے کا فرمایا، اللہ نے عورت کو بھی نظر نیچی کرنے کا فرمایا، دونوں کا امتحان بھی ہے اور حکم ہے اللہ کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ہے، انہوں نے نظر نیچے کرنے کے باوجود بھی عورت کو کہا کہ اپنے اوپر ایک چادر لے لے، ایک کچھ برقع لے لے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ مالک ہیں، جو اللہ بولیں گے نا وہ ہوگا۔ اللہ کی حکمت مجھ سے اور آپ سے سب سے زیادہ ہے، تو اس میں بحث نہیں کیا کریں۔ اور جو لوگ بحث کرتے ہیں نا ان کو بھی سیدھی یہ آیت بتا دیں کہ آپ اللہ سے بڑھ کر ہو جو آیتیں بتاتی ہو۔ حالانکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ عورت پاورفل ہو، لیکن جتنا اس کو پاور دیا ہے اللہ نے اتنی پاورفل ہو، لیکن جو اللہ نے آرڈرز دیے ہیں وہ بھی تو پورے کرے گی نا، یا وہ نہیں کرے گی، اور آدمی نہیں کرے گا، صرف عورت کو ہی بولتا رہے گا پردہ کرو پردہ کرو، وہ تو کرے گی، لیکن تم کیا اپنی نظر نیچے نہیں رکھو گے؟ سب کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے یہاں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو جس کو حکم ہے نا وہ اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے ہو، یعنی وہ حکم دیتا ہے لوگوں تم کو برائی کا۔ شیطان کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے؟ برائی کا حکم دے گا، یعنی اس کی طرف لگائے گا، فحش کی طرف لگائے گا، اور اللہ پر وہ باتیں کہلوائے گا جو تم جانتے بھی نہیں ہو، یعنی جھوٹی باتیں۔ انشاءاللہ اس پوائنٹ پر کل ڈسکس کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔